بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد 4 کا 13واں درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس درس کا عنوان ہے مرفوعات، اور مرفوعات میں پہلا مرفوع جو ہے وہ فاعل ہے. فاعل کے متعلق یہاں پر ہم بات کریں گے. تو فاعل کے بارے میں مرفوعات میں جو ہے سب سے پہلے بحث یہی ہے کہ کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے وہ جب آتا ہے کلام عرب میں، وہ اس اسم کے اوپر 3 طرح کے اعراب آتے ہیں. یا وہ رفع آتا ہے اس کے اوپر، یعنی مرفوع ہوتا ہے، یا اس کے اوپر نصب آتا ہے جب وہ منصوب ہوتا ہے، یا اس کے اوپر خفض آتا ہے. خفض یعنی مجرور، جب اس کے اوپر حرف جر آتا ہے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے. تو یہ 3 طرح کے اعراب ایک اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے مختلف مقامات ہیں کہ کہاں پر کب یہ مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کب مجرور ہوتا ہے، اس کے مقامات ہیں. اور اس کے رفع کے جو موارد ہیں وہ کل 12 مورد ہیں. 12 جگہوں میں اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. اور وہ سب سے پہلے جو مرفوع ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، نائب فاعل ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے، مرفوع ہے، کانا کا اسم ہے، اور اس کے اخوات کا کانا سارا ذلباتا، ان کے جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. اور قادا اور اس کے اخوات کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ما، لا، لاتا، ان نافیہ، یہ سارے جو ہیں یہ نصب دینے والی ہیں. یہ ان کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. انا اور اس کی اخوات انا، انا کا انا، لیکن لیتا، ان کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. اور لا نفی جنس کا خبر بھی جو ہے مرفوع ہوتا ہے. تو یہ کل ہمارے پاس 12 قسم کے مرفوعات ہیں، جن میں سے آج پہلا جو مرفوع ہے وہ فاعل ہے، اور اس پہ ہم بحث کریں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے سوال ہے کہ فاعل کیا ہے، فاعل کی تعریف کیا ہے، کس سے فاعل کہتے ہیں. تو ما هو الفاعل، فاعل کسے کہتے ہیں، فاعل کی تعریف کیا ہے. تو فاعل کی تعریف میں بیان کرتے ہیں، فاعل ایک ایسا اسم ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے اور اس سے پہلے مقدم ہوا ہو ایک فعل، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ فعل تام ہو، معلوم ہو، یا ان کے فعل اگر نہیں ہے تو شبہ فعل ہو. اب شبہ فعل بعد میں تو وضاحت کرے گا کہ شبہ فعل سے مراد یعنی یا مصدر ہو، یا اسم فاعل ہو، صفت مشبہہ ہو، افعل تفضیل ہو. یہ چیزیں جو ہیں ان کو شبہ فعل کہا جاتا ہے. اور ان کی اسناد جو ہے، اور ان فعل کی یا شبہ فعل کی اسناد اسی کی طرف، اس فاعل کی طرف دی گئی ہو. تو یہ اس کو ہم فاعل کہیں گے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں نے، یعنی آپ نے کہا کہ کتاب لائی، اس نے کتاب لائی. تو اب دیکھو اس نے جو اس کا جو فاعل ہے وہ اس نے، یہ فاعل ہے اس لانے کے لیے. اور یا اس طرح زید نے مارا، تو زید کیا ہے؟ ضربہ کے لیے فاعل ہے. یا مثلا علی نے مدد کی، تو یہاں پر علی اس نصرہ کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے. تو یہ جو فاعل ہے یہ وہ ایسا اسم ہے جو مرفوع ہوتا ہے اور اس سے پہلے فعل ہوتا ہے. اما فعل بھی ہر قسم کا فعل نہیں، ایسا فعل جو تام ہو اور معلوم ہو، یا یہ جو ہے شبہ فعل ہو. اور ان کا اس اسم کی نسبت اس کی طرف، اس فعل کی یا شبہ فعل کی نسبت جو ہے اسی مرفوع کی طرف دے دی گئی ہو. دیکھو اس کی تعریف میں فرماتا ہے الفاعل اسم مرفوع
قدم علیہ فعل، فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے جس پر فعل کو مقدم کیا گیا ہو اور وہ فعل تام ہو، جو کہ معلوم ہو، اور یا یعنی فعل ہو اس سے پہلے، یا شبہ ہو یعنی شبہ فعل ہو، اسم مرفوع یا الفاعل اسم قدم علیہ فعل یا قدم علیہ شبہ ہو، یعنی شبہ فعل جو ہے اس پر مقدم ہو، وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ، اور اس فعل یا شبہ فعل کی اسناد اسی اسم کی طرف دے دی گئی ہو۔ جیسے مثال نبغ الدارس، یعنی پڑھنے والا نابغہ ہوا، تو اب نبغہ فعل ہے، اس فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہے، وہ الدارسو ہے، پس دارسو سے پہلے ایک فعل ہے اور وہ بھی فعل ہے کیا ہے، تام ہے اور معلوم ہے، اس وجہ سے یہ الدارسو نبغہ کے لیے فاعل ہے۔ یا اسی طریقے سے شبہ فعل کے لیے کوئی مثال دے دو تو کہتے ہیں الدارسو نابغ ابوہ، کہتے ہیں پڑھنے والا اس کا باپ نابغہ ہے، اس کا باپ کیا ہے، نابغہ ہے۔ اب یہاں پر نابغون اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل شبہ فعل ہے، تو ابوہ یہاں پر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ابوہ نابغون کے لیے فاعل ہے۔ تو پس یہاں پر شبہ فعل نے ابوہ جو کہ مرفوع ہے، اس سے پہلے ایک فعل شبہ فعل ہے جو اس پر مقدم ہوا ہے، اور نابغ کی نسبت جو ہے اسی ابوہ کی طرف دے دی گئی ہے۔ تو یہاں پر اس فاعل کے لیے کچھ نحویین نے شرط رکھے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، شرط رکھے ہیں ان شروط کو جو اس تعریف کے اندر موجود تھی، وہ شروط انہی کی تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے وہ کیا ہو، مقدم ہو۔ اگر کہیں پر فعل مقدم ہو تو بعد میں آنے والا اسم اس فعل کے لیے فاعل بنے گا۔ اما اگر کسی وقت یہی فعل مؤخر ہو اور اس کے اوپر ایک مرفوع مقدم ہو تو اس مرفوع کو کیا فاعل کہیں گے اس کے لیے؟ تو کہتا ہے نہیں، فاعل ہمیشہ فعل پر مقدم نہیں ہو جاتا ہے، جو مقدم ہوگا اس سے کیا کہیں گے، اس کو ہم مبتدا کہیں گے، اس کو علم نحو میں نحوی اصطلاح میں اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا فعل کہا تھا فعل تام ہو، فعل تام کے مقابلے میں کیا ہے، فعل ناقص ہے، فعل ناقص افعال ناقصہ ہے، افعال مقاربہ ہیں، یہ افعال ناقصہ ہیں۔ تو اب ان کا جو اسم ہے، ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، کیا اس کو ہم فاعل کہیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ اسم ہوتا ہے ان کا، یعنی مطلب کان زید قائما میں یہ زیدن کو کانا کا فاعل نہیں کہتے ہیں، بلکہ کانا کا وہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے۔ یہ دوسری تعریف میں تھی کہ جناب وہ کیا ہونا چاہیے، فعل تام ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اگر یہ وہ معلوم ہوگا، اگر معلوم نہ ہوگا تو معلوم کے مقابلے میں کیا ہے، مجہول ہے۔ جب مجہول ہوگا تو اس وقت اس کا بعد میں جو آنے والا مرفوع اسم جو ہے اس کے لیے نائب فاعل ہوگا، پھر وہ فاعل نہیں کہلائے گا۔ تو لہذا فاعل کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فعل معلوم ہو۔ تو اسی طریقے سے وہ جو ہے اس کی طرف اس کی اسناد دی گئی ہو، یعنی اس فعل کی یا شبہ فعل کی اس فاعل کی طرف اسناد دی گئی ہو۔ اگر وہ اسناد نہ ہو تو پھر اس وقت وہ فاعل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو کہتا ہے کہ انما اشترطوا، یعنی نحویین نے شرط رکھا ہے کہ ان یکون الفعل مقدما، کہ فعل مقدم ہو، کس پر، فاعل پر۔ کیوں؟ لأنه اذا اخر اعتبر الاسم فی صناعۃ النحو مبتدأ، اگر یہ فعل مقدم نہیں ہو بلکہ مؤخر ہوگا تو اس اسم مرفوع کو جو مقدم ہے فعل پر اور فعل مؤخر ہے، تو اس وقت اس اسم مرفوع کو نحوی صناعت میں، نحوی جو اصطلاح میں اسے مبتدا کہا جائے گا، اسے مبتدا کہیں گے، اسے فاعل نہیں کہیں گے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ نے کہا زید ضربا،
زیدون ضربا، تو یہاں پر زیدون کیا ہے؟ مبتدا ہوگا، ضربا کیا ہے؟ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس کی فاعل ہے۔ اور یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ فاعل فعل پر مقدم نہیں ہوتا ہے، جو مقدم ہو کے آتا ہے مرفوع اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں، فاعل نہیں کہتے ہیں۔ جو فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، جو فعل کے بعد آتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ جیسے اگر کہیں کہ ضربا زیدن تو زیدن ضربا کا فاعل ہوگا، اما زیدن ضربا کہیں تو زیدن کو ہم کیا دیں گے؟ کیا رفع پڑھیں گے، لیکن وہ مبتدا ہونے کی حیثیت سے، وہ صناعت نحو میں وہ مبتدا ہے۔ وَأَن يَكُونَ تَامًّا، اور دوسری صفت یہ تھی کہ وہ فعل تام ہو، لِأَنَّ مَرْفُوعَ الْأَفْعَالِ، اگر جو افعال کا جو افعال ناقصہ کا جو مرفوع ہے، لِأَنَّ مَرْفُوعَ الْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ، افعال ناقصہ کا جو مرفوع ہے اس کو یسمى اسما لہا لا فاعلا، اس کو اسم افعال ناقصہ کہیں گے نہ فاعل۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ کان زید قائما، تو کانا کے بعد جو زید آیا ہے مرفوع ہے، اس کو کانا کا فاعل نہیں کہیں گے بلکہ یہ کانا کا اسم ہے، اس کو اسم کہا جائے گا۔ وَأَن يَكُونَ مَعْلُومًا، اور دوسری بات جو ہے کہ وہ فعل معلوم ہو، اگر معلوم نہ ہو مجہول ہو تو اس وقت لِأَنَّ مَرْفُوعَ الْمَجْهُولِ يُسَمَّى نَائِبَ فَاعِلٍ، وہ مرفوع مجہول کا جو مرفوع ہے اس کا نام رکھا گیا ہے نائب فاعل، اس کو پھر فاعل نہیں کہیں گے۔ جیسے مثلا اگر آپ نے کہا کہ ضُرِبَ عَمْرٌ، یعنی امر مارا گیا، امر کو مارا گیا، تو یہ امرن جو ہے یہاں پر اس کو ضربہ کے بعد آیا، ضربہ فعل مجہول ہے، امرن کو نائب فاعل کہیں گے، فاعل نہیں کہیں گے۔ وَأَن يَكُونَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، اور یہ جو ہے یہ فعل کی یا شبہ فعل کی اسناد جو ہے اسی کی طرف دے دی گئی ہو، لِأَنَّ الْفَاعِلَ فاعل اذا لم يسند الیہ الفعل لم یکن فاعلا، اگر کہیں پر فاعل ہو اور اس کی طرف جو ہے فعل کی اسناد نہیں دی گئی ہو تو یہ پھر اس فعل کا فاعل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نہیں ہے، تو لم یکن فاعلا، وہ پھر فاعل نہیں ہوگا۔ یہ پہلا فائدہ۔ اور دوسری فائدہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کہیں پر آپ نے کہا کہ فعل ہو یا شبہ فعل ہو، شبہ فعل کسے کہتے ہیں؟ مراد از شبہ فعل کیا ہے؟ مراد از شبہ فعل یہ ہے کہ شبہ فعل سے مراد یعنی مصدر ہے، اسم فاعل ہے، افعل و تفضیل ہے، صفت مشبہہ ہے، مبالغہ کے جو امثلہ ہیں، یہ سب کے سب ان کو شبہ فعل کہا جاتا ہے۔ یہ بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اپنے بعد فاعل لیتا ہے اور اس کو رفع دے دیتا ہے، البتہ فعل میں بلا شرط ہے، وہ بغیر کسی شرط کے فاعل پر عمل کرتا ہے، لیکن یہ جو اسم فاعل ہے یا اسم مفعول ہے یا صفت مشبہہ ہے، یہ جو ہے شرائط کے ساتھ اپنے بعد فاعل کو رفع دے دیتے ہیں۔ والمراد بشبہ الفعل، شبہ فعل سے مراد کیا ہے؟ شبہ فعل سے مراد المصدر، مصدر ہے، مصدر چونکہ یہ فعل جیسا عمل کرتا ہے، اسم الفاعل، اسم فاعل ہے جو فعل جیسا عمل کرتا ہے، افعل التفضیل ہے، و صفت المشبہہ ہے، و امثلۃ المبالغہ ہے، مبالغہ کے جو مثالیں ہیں، وما تضمن معنی الفعل، اور ہر وہ چیز جس کے اندر فعل کا معنی متضمن ہے، مثلا حاذا ہے، حاذا کے اندر انبہ اشیرو کا معنی موجود ہے، وہ اسم الفعل، وہ جو معنی فعل اندر متضمن ہے وہ اسم فعل ہے، یا مطلب اس میں صفت وہ کیا ہے، اسم اشارہ ہے، یا اس طریقے سے ظرف ہے، اسی طرح جار و مجرور ہیں، ان سب کے اندر فعل کا معنی پایا جاتا ہے، اور لہٰذا یہ کبھی کبھار اپنے بعد فاعل کو رفع دے دیتے ہیں۔ ان کی وضاحتیں سب اپنی اپنی جگہوں میں آ جائیں گی، لیکن یہاں پر بطور مثال آپ کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں تیسرا جو فائدہ ہے یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو فاعل ہے یہ جو ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، یہ لفظ میں مرفوع ہوتا ہے،
لیکن کبھی کبھار مصدر جو ہے فاعل کی طرف اضافہ ہو کر فاعل کو لفظاً مجرور کر دیتا ہے۔ اکثراً یہ ہے کہ مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے اور فاعل کو مضاف الیہ بنا کر اس کو لفظاً مجرور کر دیتا ہے، لیکن اس مجرور کا محل کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ مصدر کے لیے فاعل ہے، اس لیے کہتا ہے قد یجر الفاعل لفظاً، کبھی لفظاً جو ہے اس فاعل کو جر دیا جاتا ہے باضافت المصدر الیہ، چونکہ مصدر اس کی طرف اضافہ ہو کے آتا ہے۔ مصدر جب اس فاعل کی طرف اضافہ ہوتا ہے تو وہ لفظاً کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، لیکن محلاً وہ مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے اسی مثال میں سررت من شفاء المریض، میں مریض کی شفا یابی سے مسرور ہوا، تو شاہد مثال یہاں پر شفاء المریض میں ہے، شفا مصدر ہے، یہ اپنے فاعل مریض کی طرف جو ہے اضافہ ہو گیا ہے۔ جو شفا پایا، کون شفا پایا؟ مریض نے شفا پایا نا، تو یہ شفا کا فاعل ہے، لیکن یہ شفا چونکہ مصدر ہے اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو گیا ہے، اور یہ مریض جو کہ شفا فاعل ہے وہ یہاں پر لفظاً مجرور ہے، لیکن محل میں کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ تو من شفاء المریض یعنی مریض کے شفا یابی سے میں مسرور ہو گیا۔ یا ان کی او بالبائی، یا بائے حرف جر کے ذریعے سے یہ اسم فاعل جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے مثلا مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ کفا باللہ شہیدن میں با حرف جر اللہ کے اوپر جو ہے، جو کہ کفا کا فاعل تھا، اس پہ یہ اضافہ آیا، تو کفا باللہ با نے اللہ کو مجرور کر دیا لفظاً، لیکن محل میں کیا ہے؟ یہ اس کا فاعل ہے۔ کفا اللہ شہیدن تھا، لیکن با نے اس کو مجرور کر دیا ہے کفا باللہ۔ اور اسی طریقے سے من ہے، اور جیسے ما زارنی من احدن، کسی ایک نے بھی میری زیارت نہیں کی، من احدن میں یہ من نے احد کے اوپر داخل ہو گیا ہے اور احد کو مجرور کر دیا ہے لفظاً، لیکن حقیقت میں محل میں یہ احد کیا ہے؟ فاعل ہے زارنی کے لیے۔ اور اسی طریقے سے لام ہے، یہ سارے کے سارے زائدہ ہوتے ہیں، بائے زائدہ، من زائدہ، لام زائدہ، یہ جب آ جاتے ہیں تو لفظاً اس اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، لیکن محل میں وہ فاعل ہوتا ہے۔ جیسے ان سب کے لیے مثال دے دیتا ہے نحو، جیسے کفا بالعلم حلیتن، تو یہاں پر ہماری شاید مثال بالعلمی ہے، علم جو ہے کافی ہے، علم کافی جو ہے وہ علم ہے، تو یہ علم فاعل کفا ہے، لیکن با حرف جر جو کہ زائدہ ہے جو علم کے اوپر داخل ہو کر اس کو لفظاً مجرور کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ما زارنی من احدن میں یہاں پر یہ من جو ہے احد کے اوپر داخل ہو کر احد جو کہ فاعل تھا زارنی کا، اس کو لفظاً مجرور کر دیا ہے، لیکن محل میں یہ احد کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اور اسی طریقے سے حیحات، حیحات، یہ حیحات کیا ہے؟ یہ اسم فعل ہے، یہ اسم فعل کا فاعل تو ادون ہے، ما تو ادون، یہ ما تو ادون کے اوپر لام حرف جر داخل ہو گیا ہے، اور یہ لام حرف جر زائدہ ہے اور اس نے اس کو مجرور کر دیا ہے، تو لما تو ادون، یہ اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے یحذف الفعل، کبھی کبھار فعل کو حذف کیا جاتا ہے، اب یہ فعل کا حذف کر کے فاعل کو تنہا رکھا جاتا ہے، اور یہ فعل کا حذف کرنا کبھی جائز ہے، جوازن ہے، اور کبھی وجوباً ہے۔ جوازن وہاں ہے جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو، قرینہ ہو اور اس کے حذف کے اوپر چاہے وہ قرینہ مقالیہ ہو، چاہے قرینہ لفظیہ ہو، جو بھی کوئی ہو، قرینہ موجود ہو تو وہاں پر اس فعل کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے نعم اخو کا، ٹھیک ہے نا، نعم اخو کا، یہ نعم کہتے ہیں آپ، اخو کا کہتے ہیں، یہاں پر فعل کو آپ نے حذف کیا ہے۔ وہ لمن قال لک، جو آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ حل انتقدنی احد، کیا کوئی ایک میرے انتقاد کرتا ہے، کوئی ایک میرے انتقاد کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، تو اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں اخو کا، ہاں آپ کا بھائی، یعنی اصل میں کہہ رہے ہیں کہ انتقدہ اخو کا،
یعنی تیرا بھائی تیری انتقاد کرتا ہے، تمہارا نقد کرتا ہے تمہارا بھائی. تو یہ اخوکا یہاں پر فاعل ہے، لیکن اس کا فعل یہاں پر تقدیر میں ہے. اصل میں تھا انتقد اخوکا، تو یہ جو ہے حذف کر دیے ہیں. یہ جائز ہے اس طرح حذف کرنا. اگر آپ لانا چاہیں لا بھی سکتے ہیں، نعم انتقد اخوکا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھار یہ فعل کا فاعل رکھ کر فعل کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بعد اس فاعل کے بعد ایک فعل ہو، اور وہ فعل اس فعل کے جس کو آپ نے حذف کیا ہے اس فعل کی تفسیر کر رہا ہو. تو جب اس فعل کی جس کو آپ نے یہاں پر پہلے ذکر کیا ہے اس کو تفسیر کر رہا ہو، تو اس وقت اس فعل مفسر کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اگر آپ اس کو ذکر کریں گے، اگر آپ اس فعل کو مفسر کو ذکر کریں گے تو اس وقت فعل مفسر اور فعل مفسر دونوں کا ایک جگہ میں اجتماع ہونا لازم آئے گا، جمع ہونا لازم آ جائے گا، جو کلام عرب میں جائز نہیں ہے. اس وجہ سے فعل مفسر کو حذف کر لیتے ہیں اور فعل مفسر کو باقی رکھتے ہیں. تو لہٰذا کہتا ہے کہ وجوباً، ہاں البتہ یہ وجوباً حذف ہوتا ہے. فیما لو فسرہ فعل بعدہ، جب اس فعل محذوف کے بعد ایک یا اس مرفوع کے بعد ایک فعل ہو اور وہ اس فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہو، تو ایسے صورت میں اس فعل مفسر کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. جیسے مثلا آپ کہتے ہیں کہ اذا ابو کا امارہ کا بلزوم الرزانتی فاتی ہو. دیکھو جب آپ کا باپ امر کرے، تو ابھی دیکھو ابو کا یہ مرفوع ہے یہاں پر، اور امرا کا یہ امرا کا ہے، یہ جو ہے ابو کا اس کا فاعل نہیں بن سکتا ہے، چونکہ اس کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہے ہوا، اور ہم نے اوپر ابھی بیان کیا کہ فعل پر فاعل مقدم نہیں ہوتا ہے. تو ابو کا جو ہے پھر یہ مرفوع کس وجہ سے ہے؟ تو کہتا ہے ایک فعل ہے یہاں تقدیر میں. اب یہاں پر جب فعل ہے، وہ فعل کون ہے؟ یعنی جس کی تفسیر بعد والا یہ امرا کر رہا ہے. یعنی اصل میں تھا اذا امرا ابو کا، جب تمہارا باپ امر کرے، یعنی آپ کو امر کرے، تو بلزوم رضانتی، یعنی کسی رضانت کے لزوم کے ساتھ جب آپ کو امر کرے تو فاتی ہو، پس آپ اس کی اطاعت کرو. تو یہاں پر ابو کا چونکہ مرفوع ہے، ایک فعل ہے تقدیری کے لیے فاعل ہے یہ ابو کا. یہ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ ابو کا کو آپ مبتدا کیوں نہیں قرار دے سکتے ہیں؟ کیا مبتدا بنا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں. کیوں؟ جب آپ مبتدا بنائیں گے تو یہ اذا چونکہ شرط ہے، یہ شرط جو ہے فعل شرط ہوتا ہے، اس کا فعل شرط ہونا چاہیے، نہ اسم شرط. اسم جملے اسمیہ شرط واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. لہذا یہاں پر ہم ایک فعل کو تقدیر میں رکھنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے، اور یہ قرینہ ہے، اور اس کے بعد والا امرہ کا اس کی تفسیر کرنے کے لیے موجود ہے. لہذا اس فعل مفسر کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. اذا ابو کا امرہ کا، یعنی اذا امرا ابو کا اس طرح سے تھا. فابو کا ابھی خود توضیح بھی دے رہا ہے، دیکھو فابو کا فاعل لفعل محذوف، یہ ابو کا فاعل ہے ایک فعل محذوف کے لیے وجوباً، جو کہ واجبی طور پر وہ حذف ہے، اور وہ بے معنی وہیں امرا ہے. یفسرہ، اور اس فعل کی تفسیر کر رہا ہے امرا کا، یہ جو بعد میں آنے والا امرا ہے، یہ امرا کا جو ہے اسی فعل کی جس کو آپ نے حذف کیا اس کی تفسیر کرتا ہے. ولا یجوز ذکرہ، اب اس کو آپ ذکر نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اگر ذکر کرے تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ لأنہ لا یجوز اجتماع المفسر والمفسر معا، چونکہ اجتماع مفسر و مفسر یہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارا درس جو ہے اختتام ہوا، اور آئندہ ایک درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.